بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ اتوار کا دن تھا۔ ناشتہ کرنے سے پہلے میں صبح چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ یہ میری عادت تھی کہ میں چھٹی کے دن چھت پر ضرور جاتا، آس پاس کا جائزہ لیتا اور ٹھنڈی ہوا میں سانس لیتا۔ عموماً اس وقت چھت پر کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن اس دن جیسے ہی چھت پر پہنچا، میری نظر سامنے والی چھت پر گئی، جہاں ایک لڑکا گھوم رہا تھا۔ لڑکے کی چال عجیب سی تھی، اس کے ہر قدم میں بے چینی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ بار بار نظر بھر کر میری طرف دیکھتا۔ میں نے تھوڑی دیر اسے اگنور کیا، لیکن جب نیچے واپس آنے لگا تو میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی۔ اس نے پاؤں میں وہی جوتے پہنے ہوئے تھے جو ایک دن پہلے میں اپنی بیوی کے لیے لایا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ لڑکا زنانہ جوتوں میں کیوں پھر رہا ہے۔ خیر، میں نیچے آ گیا۔ یہ بات میرے لیے اس قدر معمولی تھی کہ میں نے اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تک نہیں، مگر میں کیا جانتا تھا کہ اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے جس کے بارے میں مجھے ابھی سوچنا اور جاننا پڑے گا۔ اب اگلے دن کی بات سن لیجئے۔ میں آفس جا رہا تھا۔ میری بیوی نے جاتے ہوئے مجھے 1000 روپے تھمائے۔ کہنے لگی، آتے ہوئے اچھی سی گھڑی لے آئیے گا، میری ایک سہیلی نے مجھ سے مانگی ہے، اس نے اپنے بھائی کو دینی ہے، اس کی سالگرہ ہے۔ آپ تو جانتے ہیں لوگ عورتوں کو دیکھ کر زیادہ دام بتاتے ہیں۔ اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ اس کے لیے گھڑی لے آئیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بیگم، یہ کون سی بات ہے، میں آتے ہوئے اچھی سی گھڑی لے آؤں گا، اور یہ پیسے تم رکھ لو، اسے یہ گھڑی ہماری طرف سے تحفہ دے دینا۔ بیگم اس بات پر خوش ہو گئی۔ خیر، شام کو میں آیا تو بازار سے آتے ہوئے اچھی سی گھڑی لے آیا۔ یہ گھڑی کافی مہنگی اور خوبصورت تھی، تقریباً 2000 روپے کے قریب ہوگی۔ میں نے اپنی بیوی کی سہیلی کا خیال کرتے ہوئے اس کی اچھی سی پیکنگ بھی کروا دی۔ گھڑی شام کو میں نے اپنی بیوی کو دی تو خوش ہوتے ہوئے بولی، آپ کی یہی باتیں تو مجھے اچھی لگتی ہیں۔ میں مسکرا کر رہ گیا۔ کوئی 1 ہفتے بعد کی بات ہے۔ میں حسب معمول چھت پر گیا تو وہی لڑکا چھت پر پھر سے ٹہل رہا تھا۔ اب کی بار اسے دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ اس کا یوں ٹہلنا، میرے گھر کی طرف جھانک کر دیکھنا اور اس کی عجیب و غریب حرکتیں۔ مگر اصل شک مجھے اس وقت ہوا جب میری نظر لڑکے کی کلائی پر پڑی۔ اس نے وہی گھڑی پہن رکھی تھی جو میں ہفتہ پہلے اپنی بیگم کے کہنے پر اس کی سہیلی کے لیے لایا تھا۔ میں نے سوچا ممکن ہے کہ یہی لڑکا میری بیوی کی سہیلی کا بھائی ہو، لیکن میں جتنا بھی مثبت ہو جاتا، شک میرے ذہن میں سما چکا تھا۔ میں اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ بیگم نے آواز دے دی۔ میں واپس نیچے گیا تو وہ کافی پریشان بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ بولی، دراصل امی کی کال آئی تھی، وہ بہت پریشان تھیں، کہہ رہی تھیں کہ 1 ہفتے کے لیے میکے آ جاؤ۔ میں سوچ رہی ہوں کہ چلی ہی جاؤں، ان کی طبیعت خراب ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بیگم کی بات سن کر میرا ذہن پہلے سے زیادہ شکی ہو گیا۔ میں نے کہا، تمہیں میکے جانے کی آج ہی یاد آئی تھی؟ میری بات کراؤ آنٹی سے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اس سے پہلے تو انہوں نے تمہیں کبھی بھی 1 ہفتے کے لیے نہیں بلایا۔ میرے لہجے میں شک دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ رہنے دیں، نہیں جاتی، کیا آپ کو مجھ پر کوئی شک ہے؟ وہ حیران ہو رہی تھی۔ نہیں بھائی، شک کی بات نہیں، اگر تم سچی ہو تو اپنی ماں سے میری بات کروا دو، یا میرے سامنے انہیں کال کرو، کچھ ایسی بات کرو کہ وہ تمہیں بلانے کا کہیں، تب میں مانوں کہ واقعی انہوں نے تمہیں واقعی 1 ہفتے کے لیے بلایا تھا۔ مجبوراً بیچاری نے اپنی ماں کو کال ملا دی۔ ماں نے کافی باتوں کے بعد بھی وہ بات نہیں کہی جو مجھ سے میری بیگم نے کہی تھی۔ اب تو شک کا دوبالا ہونا لازم تھا۔ عاصم، میں نہیں جانتی کہ امی نے وہ بات کیوں نہیں کی، آپ خود سوچیں، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ بیگم سے کوئی بات نہیں بن رہی تھی اور میرا ذہن شک کے 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ اگلے دن میں اپنی بیگم کو میکے چھوڑایا، اس لیے نہیں کہ اس نے کہا تھا، بلکہ اپنے ذہن کی تسلی کے لیے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ لڑکا کیا کرتا ہے جو اکثر یہاں چہل قدمی کرتا ہے۔ اگلے دن میں چھت پر گیا، صبح بھی اور شام بھی، دونوں وقتوں میں نے اس لڑکے کو چھت پر ٹہلتے نہیں دیکھا۔ میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ میری بیوی 1 ہفتہ اپنے میکے میں رہی اور میں اس پر خوب شک کرتا رہا۔ میں جان گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست سے ذکر کیا تو وہ بولا، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو، پھر تم اپنا حلیہ بھی تو دیکھو، تمہاری توند بڑھی ہوئی ہے، سر کے بال بھی کم ہو گئے ہیں، تم تو اپنا خیال بھی نہیں رکھتے،
تمہاری بیوی کا کسی اور کی طرف متوجہ ہونا لازم سی بات ہے۔ میں نے کہا لعنت ہو ایسی بیوی پر جو شوہر کے بدلتے حالات اور بدلتے حلیے کو دیکھ کر کسی اور کی ہو جائے۔ اس نے چپتا ہوا سوال کیا، اگر اس کی حالت ایسی ہوتی تو کیا تم اسے قبول کرتے؟ مجھے اور غصہ آنے لگا۔ کیا عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور نہ ہی سوچنا چاہتا تھا۔ میرا دماغ اب 90% منفی ہو چکا تھا۔ طرح طرح کی باتیں سوچتا میں اپنی بیوی کے میکے پہنچا تو وہ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ اس نے مجھ سے سلام دعا بھی نہیں کی۔ تھوڑی دیر کے بعد آ کر بڑے پھیکے انداز میں مجھ سے ملی۔ اس کے اس رویے پر میں بھت سا گیا۔ دل میں خیال آیا کہ واقعی امجد صحیح کہتا تھا۔ بھلا مجھ میں ایسی کیا بات ہے کہ میری بیوی میرا انتظار کرے؟ پریشان سا ہو کر میں واپس گھر لوٹ گیا۔ اس نے بھی گھر چلنے کی ضد نہیں کی۔ سسرال میں مجھے پہلے جیسی عزت نہ ملی، اور یقیناً یہ میری بیوی کی کہی گئی باتوں کا نتیجہ تھا کہ میری ساس نے بھی مجھ سے کوئی خاص بات چیت نہیں کی، یا شاید ان کی طبیعت خراب ہوگی۔ میں خود کو تسلی دینے لگا۔ گھر واپس آیا تو دل بوجھل تھا۔ ساری رات میں سوچتا رہا کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی، کیوں میری بیوی مجھ سے بے وفائی کر رہی ہے، اور کب میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں گا تاکہ میں اس کے بارے میں ایک ایک حقیقت کا پتہ لگا سکوں۔ پھر میں نے سوچا میں میٹھی چھری استعمال کروں گا اور اپنی بیوی کی ہر بات اس کے منہ سے پیار سے اگلوا لوں گا۔ اگلے دن میں جا کر چاپلوسی کر کے اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔ وہ بیچاری پیار کی 2 باتیں سن کر خوش ہو گئی، خوشی خوشی میرے ساتھ آ گئی۔ اس نے اپنے رویے کی مجھ سے معافی بھی مانگی، بولی کہ آپ کی باتوں سے پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اب میں تم پر شک نہیں کروں گا۔ وہ بھی خوش ہو گئی۔ 2-3 دن کے بعد جب وہ اس بات کو مکمل طور پر بھول چکی تو میں نے اسے کہا کہ کچھ دن میں دیر سے آفس سے آیا کروں گا، اس لیے تم اپنا خیال رکھنا، دروازہ وغیرہ اچھی طرح بند کر لینا۔ میں رات کی 8 بجے ہی آؤں گا، اس سے پہلے دروازہ مت کھولنا۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میں گھر لیٹ ہی آؤں گا، مگر میں نے کچھ اور کیا۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے گھر کے ہی کسی کونے میں چھپ جاؤں گا اور انتظار کروں گا کہ وہ میرے آنے سے پہلے کیا کرتی ہے۔ اب میں اپنے ہی گھر کے اسٹور روم میں چھپ گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے بہت سارا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ میری بیوی میرے جانے کے فوراً بعد تو ایسا کچھ نہیں کرے گی، لیکن خیر ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے۔ میں دوسرے دروازے سے نکل کر اپنے ہی گھر کے اسٹور روم میں چھپ چکا تھا کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دستک دینے والے کو واضح دیکھ نہیں سکا، مگر میرے کانوں میں مردانہ آواز پڑ رہی تھی۔ آواز سنتے ہی میں پاگل ہو کر رہ گیا۔ فوراً اسٹور روم سے نکل آیا اور بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ میں نے 1 منٹ کی بھی دیر نہ لگائی اور 1 مہینے کی گھٹن 3 الفاظ میں نکال دی۔ میری بیوی مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ شاید اس نے سوچا نہیں تھا کہ میں اسے اتنی جلدی پکڑ لوں گا، اس کے جرم کی تہ تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ کچھ نہ بولی، اپنا سامان اٹھا کر خاموشی سے میکے چلی گئی۔ وہ کس حق سے مجھ سے اب شکوہ کرتی؟ ہمارے بیچ اب کوئی رشتہ نہیں رہ گیا تھا، مگر اسے طلاق دینے کے بعد بھی مجھے چین نہیں آیا۔ مرد کی فطرت ہے، چھوڑی ہوئی عورت کو وہ کبھی دماغ سے نہیں نکال پاتا، مگر جلد ہی یہ خلا پر ہونے لگا۔ میں شام کو آتا تو روحانہ ہمارے گھر آ جاتی، کبھی مجھے کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز دے جاتی تو کبھی کچن کا کام کر جاتی۔ اس کی موجودگی میرے لیے اب آسودگی کا باعث بن رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ روحانہ کے بغیر تو میرا گھر ادھورا ہے۔ سچ پوچھیں تو عورت کے بغیر مرد کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ وہ بھی میرے لیے وہ سارے کام کر دیا کرتی جو کبھی میری بیوی کیا کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ میرا دل اس پر لٹو ہوتا گیا۔ اس میں ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی کہ اسے کوئی پسند نہ کرتا۔ وہ اپنی بہن لیلا کے ساتھ ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھی۔ لیلا بھی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور کم عمر بھی تھی، مگر میرا دل روحانہ پر ہی آیا تھا۔ اس کی سمجھداری نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ خوبصورت تو میری بیوی بھی تھی، لیکن اس نے مجھے کیسے دھوکہ دیا۔ اب روحانہ کو دیکھ کر اس کی سادگی پر مر مٹنے کو جی چاہتا۔ بالآخر ایک دن میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اظہار محبت کر دیا، کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اپنا گھر پھر سے بسانا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ شرما گئی۔ اگلے ہفتے میں نے اسے نکاح کر کے اپنی دلہن بنا لیا۔ سب محلے والے حیران تھے کہ چھوٹی بہن کو چھوڑ کر میں نے 30 سالہ روحانہ سے شادی کیوں رچا لی۔
یہ میں ہی جانتا تھا کہ میں نے روحانہ میں کیا خوبی دیکھی۔ اب روحانہ میری بیوی بن کر میری خدمت کرنے لگی۔ میری زندگی پرسکون انداز میں گزر رہی تھی کہ ایک دن میں نے ساتھ والے چھت پر اسی لڑکے کو دوبارہ دیکھا۔ وہ بالکل اسی انداز میں چل رہا تھا جیسا میری پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے وہ چھت پر آیا کرتا تھا۔ اس کا انداز ویسا ہی تھا اور اس نے وہی گھڑی پہن رکھی تھی جو میری بیوی نے مجھ سے منگوائی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے یکدم غصہ آ گیا۔ ناگواری کے تاثرات میرے چہرے سے ابھرنے لگے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آخر اس لڑکے کا میرے گھر سے تعلق کیا ہے۔ ایک دن میں نے روحانہ سے پوچھا، روحانہ کیا تم اس لڑکے کو جانتی ہو جو روزانہ ہمارے گھر کے ساتھ والی چھت پر ٹہل رہا ہوتا ہے؟ روحانہ نے لا علمی کا اظہار کیا، بولی نہیں، میں تو اسے نہیں جانتی، پتہ نہیں کون ہے اور کیوں یہاں چہل قدمی کرتا رہتا ہے۔ ایک دو بار میری سرسری نظر پڑی تھی مگر میں اسے جانتی نہیں ہوں۔ روحانہ کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا، لیکن اب چپ بیٹھنا ناممکن تھا کیونکہ اس کی وجہ سے میرا پہلا گھر بھی اجڑا تھا۔ اب میں اسے کسی طور پر معاف نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے محلے کے لوگوں سے اس کے بارے میں چھان بین کرنا شروع کر دی۔ کسی نے کچھ خاص نہیں بتایا۔ اب میں اس لڑکے پر خود ہی نظر رکھنے لگا۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ زیادہ تر بشیر دکاندار کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ ایک دن میں بشیر دکاندار کے پاس گیا، اس سے کچھ سودا خریدا۔ یوں میری اس سے تھوڑی بہت بات چیت ہو گئی۔ اب میں بشیر دکاندار کے پاس آنے جانے لگا، لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ وہ لڑکا بھی اس کے پاس آتا جاتا رہتا، اسے شک ہو جاتا، اس لیے میں نے بشیر کے گھر جانا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا باہر ہی اس کا دوست تھا، گھر آنا جانا نہیں تھا۔ ایک دن میں بشیر دکاندار کے گھر گیا، وہاں پر باتوں باتوں میں اسی لڑکے جس کا نام شکور تھا کا ذکر ہوا۔ شکور کا ذکر کرتے ہی بشیر دکاندار خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، اب تو تم میرے دوست ہو، یہ لڑکا میری دلچسپی کا محور بنا ہوا ہے، کیا تم مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ کہنے لگا، تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے، لیکن ڈرتا ہوں کہ میری وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے۔ یقیناً میاں بیوی میں ایسے معاملات پیدا کرنے والا انسان نہیں شیطان ہوتا ہے۔ میں نے کہا، یار تم فکر نہیں کرو، مجھے سچ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ کہنے لگا کہ روحانہ کے گھر میں اس لڑکے کا اکثر آنا جانا رہتا تھا۔ روحانہ کی بہن لیلا سے یہ لڑکا بات بھی کرتا تھا اور اسے کئی بار میں نے گھر سے باہر لیلا کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھا ہے، لیکن اب یہ وہاں نہیں جاتا۔ خدا جانے پھر اس کی لیلا سے بات چیت تھی یا… اتنا کہہ کر بشیر دکاندار تو چپ ہو گیا، مگر میرے ذہن میں شک کا دھواں اٹھنے لگا۔ میں سوچنے لگا، ہر بار کیسے میری بیوی ہی غلط ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میں شک کر رہا ہوں، میری شک کی طبیعت کے کارن ایسا ہو رہا ہو، لیکن اگر میں بلا وجہ شک کرتا تو بات اور تھی۔ لڑکا ایک ہی تھا اور بار بار مجھے اسی کی وجہ سے شک ہو رہا تھا۔ میں نے بشیر دکاندار کے ساتھ اپنی دوستی بڑھا لی اور اس لڑکے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات لینے لگا۔ ان دنوں میری بیوی روحانہ بہت پریشان رہتی تھی۔ میں اس سے بشیر کے بارے میں کوئی بات کرتا تو وہ اکثر چونک جاتی، میں اس سے پوچھتا تو وہ بتا نہ پاتی۔ اس کا رویہ میرے لیے ناقابل سمجھ تھا۔ میں سمجھنا بھی چاہتا تو وہ کوئی نہ کوئی بات کہہ کر ٹال دیتی۔ ایک دن جو میری زندگی کا سیاہ ترین دن تھا، میں معمول کے مطابق اٹھا۔ بستر پر روحانہ پڑی سو رہی تھی اور ابھی تک اس نے اٹھ کر میرے لیے ناشتہ نہیں بنایا تھا۔ میں حیران تھا کہ روحانہ کو کیا ہو گیا ہے۔ کئی بار آوازیں دینے پر بھی وہ نہ اٹھی۔ تب میں نے اس کا کاندھا ہلایا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ تو کتنی دیر سے بے جان پڑی ہے۔ روحانہ کی روح اس کا جسم چھوڑ کر جا چکی تھی۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ روحانہ مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ وہ تو بھرپور جوان عورت تھی، اتنی سی عمر میں موت کا حملہ ہونا ایک ناقابل یقین بات تھی۔ محلے کے کئی لوگ مجھے شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی تھی اور دوسری بیوی نے خودکشی کر لی۔ ہر ایک کا شک مجھ پر ہی جا رہا تھا، اور پھر بشیر دکاندار تو مجھے ہی قصوروار سمجھ رہا تھا، کیونکہ میں جب بھی اس سے بات کرتا اس لڑکے اور روحانہ کے تعلق کے بارے میں ضرور پوچھتا۔ اپنی بیوی کو سپرد خاک کرنے کے بعد میرا دھیان پھر سے اسی لڑکے کی طرف گیا جس کی وجہ سے دونوں بار میرا گھر اجڑا تھا۔ دوسری بار کا تو نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن پہلی بار اسی نے میرے گھر کو تباہ کیا تھا۔ اب روحانہ کی اچانک موت بھی میرے لیے ایک معمہ تھی۔ صبح شام میں دعائیں مانگتا، اللہ تعالیٰ سے اپنی ذہنی الجھن کو دور کرنے کی دعا کرتا۔
ایک دن بالآخر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ ہی گیا۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ شکور میرے آفس کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس سے ملنے پہنچا تو وہ رو رہا تھا، اس کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے اور وہ جیسے مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے یوں دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، کیا ہوا برخوردار، تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ میں اس کی کہانی سننا چاہتا تھا۔ تب اس نے لفظ بلفظ جو مجھے سنایا وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ جناب مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے دونوں گھر برباد کرنے کا ذمہ دار میں ہی ہوں۔ یہ سب میرا کیا دھرا ہے کہ آپ کی ایک بیوی دنیا چھوڑ کر چلی گئی اور دوسری کو آپ نے خود طلاق دے دی۔ قصور میرا بھی نہیں، قصور شاید حالات کا تھا، یا کہہ لیں کہ مجرم میں بھی ہوں۔ وہ اپنی ملی جلی باتوں کے ساتھ رو بھی رہا تھا۔ مختصراً مجھے اس لڑکے نے یہی بتایا کہ وہ روحانہ کے ہاں آتا جاتا تھا۔ اس کی روحانہ کی بہن لیلا سے ایک دوستی تھی۔ لیلا اور یہ لڑکا شکور شادی کرنا چاہتے تھے اور روحانہ ان دونوں کی شادی میں کوئی رکاوٹ نہ بنتے ہوئے ان کی شادی کرنے کو تیار تھی۔ لیکن پھر روحانہ کا دل مجھ پر آ گیا۔ روحانہ سوچنے لگی کہ ماں باپ کے بعد اس کا کوئی سرپرست نہیں، اپنی بہن کی شادی سے پہلے وہ اپنی بات پکی کر لے۔ اب اس کی نظر کافی عرصے سے مجھ پر تھی، مگر وہ شاید یہ بھول گئی تھی کہ میں پہلے سے شادی شدہ تھا۔ بہرحال اس نے شکور کی مدد سے میرا گھر خراب کرنا شروع کر دیا۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس نے میری بیوی سے دوستی کی، مگر اس بات کا دھیان رکھا کہ اس دوستی کی مجھے خبر نہ ہو۔ اسی دوستی اور بھروسے کو استعمال کرتے ہوئے اس نے کئی بار ایسے واقعات پیدا کیے جس کی وجہ سے مجھے شک ہو۔ وہ سب اس لڑکے کا آنا جانا، گھر کے باہر ٹہلنا اور گھڑی وغیرہ جیسے اتفاقیہ واقعات، وہ سب روحانہ کی سازش ہوتے تھے۔ روحانہ مجھے حاصل کرنے کے لیے سازشوں اور گناہ کی حد تک بڑھ گئی تھی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ روحانہ جیسی سادہ عورت کا دماغ اس قدر بھی چل سکتا ہے۔ خدا کا شکر کہ اس کی زندگی میں مجھے یہ بات پتہ نہیں چلی، ورنہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیتا۔ اس کی موت کا معمہ بھی حل ہو گیا۔ لیلا کو دراصل ایک اور لڑکا پسند آ گیا تھا۔ لیلا نے الزام سے بچنے کے لیے اپنی بڑی بہن پر الزام دھر دیا کہ میری بڑی بہن اس رشتے کے لیے نہیں مان رہی۔ اس نے مجھے منع کیا ہے کہ میں تم سے بات بھی کروں۔ اسی بات پر شکور غصے میں آ گیا۔ لیلا نے اس سے بات چیت نہ کی تو اس نے بدلہ لینے کی ٹھانی اور روحانہ کو ڈرانا شروع کر دیا کہ اگر وہ اس کی شادی لیلا سے نہیں کروائے گی تو وہ اس کا سارا سچ اس کے شوہر کو بتا دے گا، یعنی کہ مجھ سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ وہ ایسا سمجھتی تھی۔ میری نظر میں گرنا اسے گوارا نہیں تھا، سو اپنی موت آپ ہی مر گئی۔ خودکشی کی یا جیسے بھی مری، اس بارے میں جاننے کی دلچسپی میں نہیں رکھتا تھا کہ جس عورت نے مجھے میری محبت کرنے والی بیوی سے جدا کیا، اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ مجھے اس کے مرنے کا ذرا بھی افسوس نہیں۔ اب آپ مجھے سنگ دل کہیں یا پھر کچھ اور، مگر حقیقت یہی ہے کہ میں روحانہ جیسی عورت کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔